چلیں جی آگے آیت نمبر 18 ومن اور کون ازلم زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے بڑھ کر، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن اصل میں کہتا مین اور من، اس شخص سے افطرا جس نے گھڑا علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ کذباً کوئی بھی جھوٹ، اولئک یہی لوگ، کون؟ اللہ پہ جھوٹ گڑنے والے، یعرضون پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب پہ، اپنے رب کے سامنے، ویقول اور کہیں گے الاشہاد گواہ، ہؤلاء الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبوا جھوٹ کہا علی ربہم اپنے رب پہ، الا خبردار لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علی الظالمین ان ظالموں پہ، ان کا مطلب ہے کہ آگے صفت آ رہی ہے، الذین وہ جو یصدون روکتے ہیں، وہ جو روکتے رہے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَ اور طلب کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، ہاں اس راستے میں عوجاً کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، وہم اور یہ بالآخرت آخرت کے ساتھ، ہم یہ دوسرا ہم پہلے ہم کی کیا تاکید، معنی کیا کریں گے ہم، اور یہی آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے۔ تو یہ ہوگی آیت نمبر 18 19 18 اور 19۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ کسی قسم کا جھوٹ باندھے۔ اس میں ہر قسم کا جھوٹ آ گیا۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی یہ ہستیاں ہیں، یہ قبر والا، وہ مزار والا، یہ دربار والا، پہلے ان سے رابطہ کریں گے اللہ پھر سنے گا، یہ اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے ہماری سنتا نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پہ جھوٹ ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پہ جھوٹ ہے، فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پہ جھوٹ ہے۔ تو کوئی بھی بات اپنی طرف سے اللہ کے ذمے لگا دینا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی طرف کسی قسم کا جھوٹ منسوب کرے۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی کا کہنا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کا اپنے آپ کو کہنا میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں غیبی باتیں جانتا ہوں، یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یعنی کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ تو فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اشہاد گواہ کہیں گے، الاشہاد جمع ہے شاہد، ان کی گواہ فرشتے، گواہ اللہ کے نبی، گواہ علماء جو نبیوں کے وارث تھے، وہ گواہی دیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، خبردار اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پہ۔ تو یہاں پہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اپنے قریب کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اللہ اسے پوچھے گا تعریف ذنب کذا، فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ تو نے ان کے کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ یاد ہے، فلاں گناہ بھی یاد ہے، یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، یاد ہے۔ اتنے گناہ سن کر اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں تو گیا، میرا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، میرا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میرے بندے دنیا میں میں نے تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا، تو یہ گناہ کرتا رہا، میں نے لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیا، اور آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے آخر میں آتا ہے وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، جہاں تک تعلق ہے کفار کا اور منافقین کا، ان کے بارے میں گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ مجرم ہے جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پہ۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اور روز قیامت کفار اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یہ ظالم سے مراد کافر مشرک۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، آگے ان کا مزید تعارف آ گیا، یہ وہ ظالم ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے رہے مسلمان ہونے سے، اس کا مطلب ہے خود بھی کافر اور لوگوں کو بھی کافر بنائے رکھا، ایمان کی طرف آنے بھی دیا، ڈبل جرم کرتے رہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے اس راستے میں، اس دین میں کجی تلاش کرتے رہے، اس کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانا، دین اسلام کے خلاف کانفرنسیں کرنا، دین اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا،
اپنی طرف سے اس میں عیب نکالنا جبکہ عیب ہے کوئی نہیں، لیکن کوشش کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ آخرت کے یہی لوگ منکر تھے. آخرت پہ ایمان ہوتا تو ایسے رکھتے نہ کرتے. تو ان کے جرائم کیا ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے راستے سے دور رہنا. نہ خود مسلمان ہوئے، نہ دوسروں کو مسلمان ہونے دیا، بلکہ روڑے اٹکاتے رہے اور دین اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے اور آخرت کے بھی منکر تھے. یہ ظالم جو ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں.